بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا یہ چوتھا اور آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض۔ حاسب یحسب سمجھنا، اور حاسب یحسب دونوں طرح یہ آتا ہے، گمان کرنا، سمجھنا، خیال کرنا۔ اس کا فاعل الذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کیا جن کے دلوں میں مرض ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں الَّن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں نکالے گا، نہیں ظاہر کرے گا ان کے کینہ کو، دلوں کے اندر جو ان کے نفرت، عداوت، کینہ اور شر بھرا ہوا ہے، اس کو ظاہر نہیں فرمائے گا۔ خرج یخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اور جب یہ باب افعال پہ آئے اخرج یخرج، اخراج کا معنی نکالنا، متعدی ہو جائے گا۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے جب اس کو مجرد سے مزید فی پہ لے کر جاتے ہیں تو وہ خرج یخرج نکلنا، اور اخرج یخرج اخراج نکالنا، تو یہ باب افعال سے الَّن یخرج اللہ اضغانہم، جن کے دلوں میں مرض ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کینہ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ کیونکہ منافقین جو تھے وہ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے کافر تھے، بظاہر وہ مسلمان تھے اور اندر کفر چھپائے ہوئے تھے، بظاہر محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن دلوں میں ان کو کینہ، نفرت، عداوت، شر، فساد بھرا ہوا تھا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے ہم کیا ہیں۔ بظاہر یہ ہمارے کلمے کو، نمازوں کو اور ان کے ساتھ حج عمرے کے لیے چلے جانا اور جہاد کے لیے بھی جہاں دیکھیں آسانی ہے وہاں چلے جانا، تو اس چیز سے ان کو ہماری حقیقت کا علم نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کے کینہ کو ظاہر نہیں کریں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو آپ کو ان کی حقیقت دکھا دیں، ہم ان کو یعنی ان کی حقیقت کو ظاہر کر دیں، دکھا دیں۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، پھر آپ ان کو ان کے چہروں کو دیکھ کر ہی پہچان جائیں، یعنی ان کی حقیقت ظاہر کر دیں آپ پر، پھر آپ دیکھیں اور چہرہ دیکھ کے اس کے دل کے احوال کو معلوم کر لیں۔ یا یہ تو ہے اس کو اگر پیچھے والے کے ساتھ ملایا جائے کہ ہم ان کی حقیقت آپ پہ ظاہر کر دیں اور آپ ان کو پہچان لیں، اور اگر اس کا حقیقی جو ہے ماضی کا صیغہ اس اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا یقیناً آپ پہچان چکے ہیں ان کو ان کے چہروں سے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی ترجمے کو پسند کیا ہے کہ یہ اس کا ماضی والا ہی ترجمہ کیا جائے کہ آپ ان کو پہچان چکے ہیں ان کے چہروں سے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو پہچان جائیں گے ان کے بات کے انداز سے،
لحن القول، بات کرنے کا جو طریقہ ہے، بات کرنے کے انداز سے، کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، انداز گفتگو سے آپ ان کو پہچان جائیں گے کہ یہ منافق ہیں۔ بے شک وہ اپنے دلوں کے اندر جو چھپاتے رہیں ان کے انداز گفتگو سے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ عالم یعلم کا معنی جاننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے ہر ایک چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، تو لفظی معنی بنے گا حتیٰ کہ ہم جان جائیں تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، تم میں سے مجاہدین کو، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو۔ تو یہاں علم بمعنی اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے جانتا ہے، تو یہاں معنی ہے کہ ہم ظاہر کر دیں مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، تو آزمائش ہمیشہ جو ہے کسی کو آزمایا جاتا ہے تو اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ علم نہیں ہوتا ہے۔ اب کلاس کا امتحان لیا جاتا ہے تو استاد کو بڑی حد تک معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کون کون کتنا کتنا اس نے پڑھا ہے، کتنا کتنا یاد کیا ہے، اور اندازہ اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے 100 میں سے 50 لینے، اس نے 100 میں سے 10 لینے، اس میں 100 میں سے 80 لینے۔ کلاس میں اگر 15 20 25 30 ہے، وہ اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، تو استاد کو پتہ ہوتا ہے بھئی کون کون سا کتنا پانی میں ہے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ گھر کے جو بچھڑے ہوتے ہیں ان کے دانت گنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو منہ کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ دوندہ ہے، چوگا ہے، چھگا ہے، وہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں کلاس میں، ان کے بارے میں بھی استاد کو پہلا پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کتنا پڑھا ہے، کتنا یاد کیا اور کتنے نمبر لے گا، لیکن پھر بھی سب کا پیپر لیا جاتا ہے اپنے علم کی بنا پہ، ان کو نمبر دے کے کسی کو فیل اور کسی کو پاس نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے بھئی، سب کو پیپر دیا جائے گا، سب حل کریں اور پھر ظاہر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کون کتنے کتنے نمبر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ تم میں سے مجاہدین اور صابرین، جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے جانتا ہے۔ تو یہاں علم بمعنی اظہار ہے کہ پھر ظاہر ہو جائے گا کہ کون صبر کرنے والا ہے اللہ کی راہ میں، کون کوشش کرنے والا ہے اور کون سستی کرنے والا ہے اور کون بے صبری کرنے والا ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری خبروں کو بھی ہم آزمائیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے، خود بھی کافر اور دوسروں کو بھی ایمان سے روکا۔ کفر ایک جرم ہے اور پھر دوسروں کو ایمان سے روکنا یہ دوسرا اضافی ایکسٹرا ان کا جرم ہو گیا۔ تو بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، وَشَاقُّ الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ ہدایت ان کے لیے ظاہر ہو گئی، ہدایت واضح ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور ان پہ قرآن پاک کو اتارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو کھول کر، واضح کر کے، تشریح کر کے بیان کر دیا۔ اب اس کے باوجود جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اور کفر کرتا ہے اور اللہ کی راہ سے روکتا ہے،
لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنی قبر کو تاریک کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم جو ہے اس کو بھڑکا رہے ہیں، خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا، ضائع کر دے گا، یعنی ان کے ایسے اعمال جو بظاہر نیک اعمال نظر آتے ہیں، صورتاً اچھے اعمال، وہ بھی ان کے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ آخرت میں کسی عمل کے فائدے مند ہونے کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے، جو نہ پائی گئی، اس ایمان کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ان کے جو بظاہر اچھے اعمال بھی تھے وہ بھی سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، کوئی ان کو آخرت میں فائدہ نہیں دیں گے۔ یہاں ایک دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ بھی ایک خاص اصطلاح ہے قرآن پاک کی، جو منافقین کے لیے استعمال کی گئی ہے قرآن پاک میں، خاص ایک ٹرم ہے۔ جس طرح من دون اللہ اور من دون ہی، یہ بتوں کے لیے قرآن پاک میں جا بجا یہ لفظ استعمال ہوا، اس سے مراد بت ہیں جن کی کافر پوجا و پرستش کرتے ہیں۔ تو فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ لفظ، یہ اصطلاح، یہ ٹرم بھی خاص منافقین کے لیے استعمال۔ اسی سے پیچھے والا جو رکوع ہے اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ رکوع شروع ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، ایمان والے کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوئی، یعنی ایسی صورت جس میں جہاد کا اذن ہو، جہاد کی اجازت دی جائے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب صورت اتری واضح، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی جہاد کا حکم دیا گیا، تو یہاں عبارت محذوف ہو گئی۔ ایمان والے تو خوش ہوئے، لیکن رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پھر تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافقین۔ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اس طرح تیری طرف دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو، موت کا عالم، نزع کا عالم طاری ہو، یعنی منافقین اس سے پریشان ہو گئے۔ تو یہاں بھی الذین فی قلوبہم مرض منافقین کے لیے استعمال ہوا۔ تو یہ قرآن پاک کی خاص اصطلاح ہے منافقین۔ اب ان منافقین کے دلوں کے اندر کیا کینہ، کیا عداوت، کیا نفرت چھپی ہوئی تھی۔ قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اس کے آگے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے احوال بیان فرمائے، تو اس کے لیے 5 آیتیں ہیں۔ ہدی للمتقین سے شروع ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ 5 آیتوں میں، بلکہ 4 آیتوں میں، ہدی للمتقین کو بھی شامل کریں تو اس کے آگے والی 3 آیتیں، 4 آیتوں میں مومنوں کا بیان ہوا۔
آگے 2 آیتوں میں کفار کا بیان ہوا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے کفر کو پسند کر لیا، کفر کو اختیار کر لیا، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ اور ان کی کانوں پہ مہریں لگا دی ہیں، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 آیتوں میں مومنوں کا بیان ہوا اور 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہوا۔ اب اس کے آگے 12 آیات کریمہ بلکہ 13 رکوع کے آخر تک اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ مومنوں کا ذکر 4 آیتوں میں اور کافروں کا 2 آیتوں میں، اور منافقین، ان کی نفسیات، ان کی عادات اور ان کے جو دلوں کے اندر جو باتیں ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات نازل فرمائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور قیامت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، دعویٰ ایمان کا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ دھوکہ کس طرح دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اوپر سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں، حج عمرہ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، جہاد میں دیکھیں جہاں فائدہ ہے ادھر بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے وہ اپنے دل کے اندر جو کفر ہے اس پر پردہ ڈالنے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، یہ خاص اصطلاح ہے جو یہاں پہ بھی استعمال ہوئی، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا۔ اب دلوں میں مرض کیا تھی؟ دلوں کے اندر مرض وہی نفاق کی بیماری تھی کہ وہ دلوں میں کفر چھپاتے تھے، ایمان ظاہر کرتے تھے۔ تو فرمایا ان کی اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب آگے 2-3 باتیں ان کی بیان کی جاتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فسادی فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار جان لو کہ یہی لوگ فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ دوسری بات وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اگر ان کو کہا جاتا، جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائیں، یعنی صحابہ کرام جس طرح کا ایمان صحابہ کرام کا اس طرح کا ایمان لاؤ۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ آئیڈیل ہے، وہ معیار ہے
ان کے ایمان جیسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ چنانچہ دیکھیے پہلے سپارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اگر دوسرے لوگ بھی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ایمان اس کا مقبول ہوگا جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہوگا، تو تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر اس سے منہ موڑیں گے تو پھر وہ چاہے ایمان کا دعویٰ کریں چاہے کچھ بھی کریں، پھر ان کا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ابھی وہ منزل سے بہت دور ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ آئیڈیل ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ان سے کہا جائے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کہا جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ سفیہن کی جمع سفہاء، بیوقوف لوگ، ناسمجھ، جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سن لو یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں، انہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، ایمان والوں کے پاس آ کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں بھئی ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی اپنے سرداروں اور اپنے ہم جنسوں، ہم مشربوں، ہم عقیدہ، ہم نوالا، ہم پیالہ، جو اپنے ہیں ان کے، جن کو اندر کی بات بتاتے ہیں، ایک جیسے لوگ، ایک جیسا عقیدہ رکھنے والے، جب ان کے پاس تنہا ہوتے ہیں قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے ٹھٹھا کر رہے ہیں، یعنی ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں اوپر سے کلمہ پڑھ کے اور ایمان کا دعویٰ کر کے۔ تو مومنوں کے پاس آ کے ایمان کا دعویٰ، اپنوں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو ویسے ہی ان کو بس ان کو چکر دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استہزاء کی سزا ان کو دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، دنیا میں ان کو مہلت دی ہوئی ہے، بھائی ٹھیک ہے اپنی گمراہی میں بھاگتے پھرو، جاؤ کہاں تک جاؤ گے، میری پکڑ سے تو نہیں بچ سکتے۔ تو یہ ان کے دلوں کے اندر مرض تھا کہ دل کے اندر نفاق چھپاتے تھے، ایمان ظاہر کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا، بلکہ جتنا بڑا وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کے مقبول نہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ سورہ منافقون فرمایا اذا جاءک المنافقون، اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے اگر اتنا کہہ دیتے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، بات کافی تھی۔ ایمان کوئی آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہہ دے کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، بات اس کی ہو گئی، خبر آ گئی، ٹھیک ہے بھائی یہ ایمان والا، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ لیکن انہوں نے
انکا، انہ جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، یقیناً، اور لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، انکا لرسول اللہ، اور اس سے پہلے نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، تین تاکیدیں آئیں، نشہدو انکا لرسول اللہ، تین تاکیدوں کے ساتھ منافقوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے انک لرسول، بے شک آپ اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، وہی تین تاکیدیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھائیں، تین ساتھ لگائیں، یشہد ان المنافقین لکاذبون، یشہد بھی، ان بھی اور لام بھی، تینیں تاکیدیں لگا کے فرمایا کہ وہ آ کے گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً یقیناً جھوٹے ہیں، یعنی دلوں کے اندر انہوں نے کفر کو چھپایا ہوا ہے، ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اور یہ سمجھتے ہیں، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ اس مرض کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، اور اس جو ان کے دلوں کے اندر کینہ چھپا ہوا ہے، اب دیکھیے کبھی کبھی وہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر خازن کے اندر یہ حدیث پاک ذکر کی گئی کہ عرضت علی امتی فی صورہا، فرمایا میری امت میرے سامنے پیش کی گئی اپنی صورتوں میں۔ امت کی دو قسمیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ نبی کو جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا وہ سب کے سب نبی کی امت ہیں، لیکن یہ امت دعوت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب والوں کے نبی نہیں ہیں یا ایشیا والوں کے نہیں، پوری دنیا کے لوگ قیامت تک آنے والے سب کے حضور رسول ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد اب جہاں تک حضور کی نبوت کا پیغام پہنچا ان پہ لازم ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں اور حضور پر ایمان لائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص قوم، کسی خاص شہر، کسی علاقے، کسی ملک کے لیے نبی نہیں بنا کر بھیجا گیا، بلکہ تمام لوگوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور سب پر لازم ہے کہ وہ سب کے سب، چاہے وہ مشرق میں ہیں، چاہے مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، وہ اس وقت موجود تھے یا اب موجود ہیں یا قیامت تک آئیں گے، سب کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سب پر لازم ہے کہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں اور حضور پر ایمان لائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو سب پر لازم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے۔ تو یہ ہے امت دعوت۔ اب ان لوگوں میں سے جن جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا وہ ہوگی امت اجابت، جو کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے اور ایمان کی حالت میں انہوں نے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ سب ایمان والے ہیں۔ تو امت اجابت وہ ہے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اور امت دعوت وہ سب لوگ ہیں جن کی طرف کسی نبی کو بھیجا جاتا ہے، جس قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا وہ پوری قوم امت دعوت۔
جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چونکہ سب کے لیے، گورے ہوں، کالے ہوں، افریقہ کے رہنے والے ہوں، ایشیا کے، یورپ کے، امریکہ کے، آسٹریلیا کے، کہیں بھی قیامت تک کے آنے والے لوگ سب کے حضور نبی ہیں، تو سب حضور کی امت دعوت ہے۔ تو اس حدیث میں مراد امت دعوت ہے کہ فرمایا کہ میرے سامنے میری امت پیش کی گئی، یعنی امت دعوت، جن جن لوگوں کی طرف مجھے بھیجا گیا، جو اس بات کے پابند ہیں کہ وہ مجھ پہ ایمان لائیں، وہ سب کے سب میرے سامنے پیش کیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأُعْلِمْتُ مَن يُؤْمِنُ بِي وَمَن يَكْفُرُ، پھر مجھے یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان میں سے کون کون ایمان لائے گا اور کون کون کفر کرے گا۔ ساری امت دعوت پیش کی گئی، امت دعوت کے بعد پھر یہ امت اجابت ہے، ان میں سے یہ ایمان لائیں گے اور یہ نہیں لائیں گے، یہ کافر رہیں گے، سب جو ہیں وہ مجھے بتا دیے گئے۔ اب کبھی کبھی وقت ہے، کبھی یعنی ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں اس طرح کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موزہ رکھا ہوا ہے، موزے کے اندر بچھو گھس گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہننے لگے تو عقاب نے آ کے جپٹا مارا، اس کو اٹھا کے لے گیا اور اوپر جا کے الٹایا تو اس میں سے بچھو گرا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ عالم ہوتا ہے، یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ ہے کہ اس کا اس طرف توجہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا گھس گیا ہے، موزے کے اندر ہی، اور کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ فرمایا کہ ساری امت میرے سامنے پیش کر دی گئی، سب کو میں نے دیکھ لیا، پہچان لیا، اور یہ بھی مجھے پتا چل گیا کہ کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا۔ تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی کسی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، کبھی کسی طرف، لیکن کبھی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اب جب یہ فرمایا کہ سب کو دیکھ لیا، سب کو پہچان لیا، اور یہ بھی جان لیا کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا، منافقین نے بھی سنا، سن کے آنکھوں میں ایک دوسرے کے اشارے کرنے لگے، ادھر جا کے جب اپنی محفل میں اکٹھے ہوئے کہنے لگے جاؤ بھائی۔ حدیث پاک میں فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ فَقَالُوا اسْتِهْزَاءً، ان کو علم ہوا، کچھ سنا، کچھ جا کے اپنی مجلس میں بیٹھے تو استہزاء کے طور پر، ٹھٹھا کے طور پر، مذاق کے طور پر کہنے لگے زعم محمد انہ یعلم من یؤمن بہ ومن یکفر بہ ممن لم یخلق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کو بھی وہ جانتے ہیں کہ کون ان پر ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا، کیونکہ حضور نے جو فرمایا میری ساری امت پیش کی گئی، امت تو قیامت تک کی سب حضور کی امت ہے، تو سب لوگ سامنے پیش کیے گئے، سب کو دیکھ بھی لیا، سب کو پہچان بھی لیا، اور یہ بھی جان لیا کہ کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا۔ تو منافق کہتے ہیں استہزاء کے طور پر، ٹھٹھا کے طور پر، مذاق کے طور پر، لو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو دیکھ لیا ہے، سب کو پہچان لیا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہے ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا۔ وَنَحْنُ مَعَهُ، حالانکہ حالت یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، وَمَا يَعْرِفُونَ، ہمیں تو جانتے نہیں، ہمیں تو پہچانتے نہیں، اور ان کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو بھی پیدا بھی نہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں نے جان لیا، پہچان لیا۔ ہم ساتھ ہیں، نمازیں بھی ساتھ پڑھتے ہیں، حج عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، جہاد پہ بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ہمیں تو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور جو پیدا نہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کو پہچان لیا کہ کون ایمان لائے گا اور کون کافر ہوگا۔
فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی تو حضور نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، وہ لوگ ان کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنا کرتے ہیں، میرے علم کے بارے میں طعنا زنی کرتے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا پوچھ لو، اب جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جب تک میں یہاں کھڑا ہوں نا جو پوچھو گے سب، کسی نے کچھ سوال کیا کسی نے کچھ سوال کیا، حضور جلال میں فرماتے ہیں پوچھو، سلونی سلونی، پوچھ لو، آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، آپ سچ فرماتے ہیں، منافق جھوٹے ہیں۔ تب حضور نے پھر اس کو خاموشی اختیار فرمائی۔ تو منافق یہ تھے ان کی نفسیات، یہ تھا ان کے دلوں کا کینہ اور یہ تھا ان کے دلوں کا بغض کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں لیکن دلوں کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں کا کینہ ظاہر نہیں کیا جائے گا؟ اگر ہم چاہیں تو محبوب آپ کو دکھا دیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام منافقین کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ تدریجی ہے، آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک قرآن پاک کے نزول کے مکمل ہونے کے بعد حضور کے وصال سے پہلے حضور کا علم مکمل ہوا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا گیا تھا، جس کا بیان کے بہت سی احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں سب کچھ بیان کر دیا، جو کچھ ہو چکا وہ بھی اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ حتی داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بیان کر دیا۔ حافظہ من حافظہ و نسیہ من نسیہ، جس نے جو یاد رکھا یاد رکھا، جس کو جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تدریجی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ وہ کمپلیٹ ہوا۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا سارا، ان کے جو دلوں کے اندر وہ چھپاتے تھے سب کا، بظاہر کلمہ پڑھنے والے سب کے بارے میں بتا دیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہوا، پہلے تو سب مل کے رہتے تھے، وہ بھی جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اور سچے پکے مومن سب کے سب مل کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ چھوڑ دے مومنوں کو علی ما انتم علیہ، جس حالت پر تم ہو اسی طرح، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں کے خبیث کو طیب سے، ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ چنانچہ وہ وقت آیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو نام لے لے کر مسجد سے نکال دیا۔ اخرج یا فلان ابن فلان، اے فلاں کے بیٹے فلاں تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے، فلاں کے بیٹے فلاں تو بھی نکل جا، سب کے نام لے لے کر ان کو نکال دیا۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ منافقین جو ہیں ان کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ان کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہو۔ تو اب اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفاق کا حتمی اور یقینی طور پر علم نہ ہوتا تو اس آیت پہ کس طرح عمل کیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ ابداً، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی بھی آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔
اب ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو مجھے تو علم نہیں کہ دل کے اندر اس کے کیا ہے، میں تو اس کے کلمے کا اعتبار کرتے ہوئے کہوں گا بھی ٹھیک ہے، جب تک کوئی یقینی علم نہ ہوگا کلمہ پڑھنے والا مومن ہی شمار کرے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھے، ولا تقم علی قبرہ، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضور کو یقینی ان کا علم نہ ہوتا تھا۔ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے حضور پر ظاہر فرما دیا، حضور ان کی دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ اس کے بعد کبھی ان میں سے کسی کا جنازہ بھی نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر نہ کھڑے، اور اگر یقینی علم نہ ہوتا تو پھر اس آیت پہ عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ان منافقین کے دلوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی تھی کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے ہیں، رستے میں کچھ لوگ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش حمارن یعنی گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے کہ حضور جس طرح کی سواری مل جائے اس پہ سوار ہوتے تھے۔ حضور گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ، ساتھ مسلمان جو ہیں پیدل چلتے ہوئے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو آگے منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ اس کی طرف حضور گئے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ یہ اس کے یعنی اس نے جب بظاہر جو کلمہ پڑھا اس سے پہلے کی بات ہے۔ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور اس کے پاس پہنچے تو اس بدبخت نے بے ادبی کرتے ہوئے کہا الیک انی، آپ مجھ سے دور ہو جائیے، واللہ لقد آذانی نتن حمارک، آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے، تو دور ہو جائیے۔ جب اس بدبخت نے یہ بے ادبی کی، فقال رجل من الانصار منہم، تو انصار میں سے ایک آدمی جو اسی کے قبیلے سے تھا لیکن تھے پکے مومن صحابی، ان کی یہ بات سن کے وہ عبداللہ بن ابی کی یہ بات سن کے پھڑک اٹھے، ان سے صبر نہ ہو سکا، برداشت نہ کر سکے، تو انہوں نے فرمایا واللہ لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، اللہ کی قسم حضور کا گدھا اس کی جو خوشبو ہے وہ تجھ سے اچھی ہے۔ تو کہہ رہا کہ اس کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کے گدھے کی جو اس سے سمیل آ رہی، جس کو تو بدبو کہہ رہا ہے، وہ تجھ سے بہتر ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، لیکن اس کا نظریہ یہ ہے، اس نے ہمیشہ کیا کیا، ہر موقع پہ اس نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور اس نے حتیٰ کہ دیکھیے غزوہ احد کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، 1000 کا لشکر ہے، مقابلے میں کافروں کا بہت بڑا لشکر ہے۔ تو کافر جو ہے مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے ہیں، اور دفاع کے طور پر حضور 1000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں۔ عین جنگ کے موقع پہ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا۔ اس نے یہ کہا جی ہمیں باہر جا کر نہیں لڑنا چاہیے، شہر کے اندر لے کر ہمیں لڑنا چاہیے۔ حضور نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا،
اکثریت نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ان کے مطابق حضور نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے بھائی ہم جا کے ان کا مقابلہ کریں گے باہر. اس نے کہا جی میری بات نہیں مانے گی اس لیے میں نہیں جاتا. 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا. اب یہ یعنی سوچا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں 1000 آدمی اور ان میں سے بھی 300 جب عین جنگ کے موقع پہ الگ ہو جائیں تو باقیوں کا مورال کتنا ڈاؤن ہو سکتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. تو خاص اس موقع پہ یہ 300 آدمیوں کو لے کے الگ ہو گیا بھائی میں نہیں, واپس آ گیا, میں نہیں لڑتا. تو اس طرح ہر موقع پہ اس نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. غزوہ احزاب جو ہوا, غزوہ خندق جس میں پورے عرب کے کافر جو ہیں وہ مل کے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے تھے, اس کا بھی بنیادی کردار یہی تھا. یہودیوں کے ساتھ مل کے اس نے کافروں سے ساز باز کی بھائی ٹھیک ہے باہر سے تم حملہ کرو, اندر سے ہم حملہ کریں گے اور مل کے سب ان کو ختم کر دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا اور اپنی سازش میں ناکام ہوا. لیکن اب دیکھیے اس کی کیا, جب وہ مرنے لگا تو اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام, اس کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ سچے مومن تھے, صحابی رسول تھے. عبداللہ بن عبداللہ یعنی عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ, وہ سچے پکے مومن تھے. تو اس کو کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ حضور اپنی قمیض عطا فرمائیں تاکہ وہ مجھے کفن کے طور پر پہنائی جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک, کرتا مبارک عطا فرمایا. اس نے کہا نہیں, وہ جو آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اتار کے دیں. حضور نے وہ عطا فرما دیا. اس کے بیٹے نے کہا حضور آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, جب جنازہ تیار ہو تو مجھے بتانا, میں آ جاؤں گا اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض عطا فرمائی اور جب جنازہ تیار ہو گیا تو اس کے بیٹے نے آ کے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. حضور تشریف لے چلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو منافق تھا, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. کھینچ رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور حضور نے فرمایا انا بین خیرتین, میں دو خیرتان, دو اچھے کاموں کے درمیان میں, دو چیزوں کا مجھے اختیار ہے, دو میں سے کوئی بھی, چاہوں تو نہ پڑھاؤں اور چاہے تو پڑھاؤں. کیونکہ اس سے پہلے یہ آیت نازل ہو چکی, استغفر لہم او لا تستغفر لہم, کہ محبوب ان منافقین کے لیے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں. ان تستغفر لہم 70 مرتن, ان تستغفر لہم 70 مرتن, محبوب آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں, اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی نہیں بخشے گا. 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں, کیونکہ ان منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہو چکا. ایک بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں یہ سمجھتا, اگر مجھے یعنی میرا یہ خیال ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ, یعنی یہ ہے نا کہ 70 مرتبہ استغفار کریں تو ان کی بخشش پھر بھی نہیں ہوگی. فرمایا کہ اگر یہ مجھے خیال ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ میں اس کے لیے استغفار کرتا تو اس کی بخشش ہو جاتی, تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش مانگ دیتا. لیکن یہاں 70 جو ہے یوں کثرت کے لیے, مطلب یہ ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور مراد یہ تھی کہ چونکہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے, تو اس میں
فائدہ ہے۔ فائدہ کیا تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس نے تو بدبخت نے نہیں بخشے جانا تھا، وہ تو نہیں بخشا گیا، لیکن اس کی قوم کے 1000 آدمی حضور کے اس کرم خسروانہ کو دیکھ کر، حضور کی اس مہربانی کو دیکھ کر وہ سچے پکے مومن ہو گئے۔ حضور کے اس خلق عظیم کو دیکھ کر وہ سچے پکے مومن ہو گئے کہ ایک تو یہ کہ حضور کا اتنا کرم کہ جس نے ہر موقع پہ تکلیف پہنچائی اس پر بھی حضور کا یہ کرم ہو رہا ہے، اس کو یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے کہ اس کے لیے اپنی قمیض دی جا رہی ہے اور اس کو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی انہوں نے سوچی ہوگی کہ ساری عمر تو مخالفت کرتا رہا، آخر میں آ کے اس نے بھی دیکھا کہ اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کی یہی صورت ہے کہ چلو ان کی قمیض مل جائے، شاید کوئی فائدہ دے ہی دے، اسی سے کچھ فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے یہ میرا جنازہ پڑھ دیں، میری قبر پہ آ جائیں تو ہو سکتا ہے میری قبر کچھ ٹھنڈی ہو ہی جائے۔ تو وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ کرم ہوگا تو انہی کے در سے ہوگا، انہی کی بارگاہ سے کرم ہوگا، تو اس لیے وہ سب کے سب جو ہے 1000 آدمی اس کے خاندان کے، اس کی قوم کے اور اس کی پارٹی کے جو اس کے ہم نوا تھے، وہ آدمی سچے پکے مومن ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب حضور نماز جنازہ پڑھا چکے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر نہیں کھڑے ہو۔ تو یہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اب یہ آیت پہلے بھی نازل ہو سکتی تھی، حضرت عمر کھینچ رہے یا رسول اللہ آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اس لیے 2 کاموں میں سے جو بہتر ہے، جو مجھے اختیار دیا گیا ان میں سے جو بہتر ہے وہ میں اختیار کرنا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اس نے تو بخشا نہیں جانا تھا، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے بہت سے ڈوبتے ہوئے کو بچایا جا سکتا تھا، اور بہت سے ڈوبتے ہوئے بچ گئے اور ان کو ایمان نصیب ہوا اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ منافقین تھے جن کے دلوں کے اندر یہ کینہ تھا۔ تو اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ان کا واضح اور تمام کی دلوں کی کیفیت جو ہے اس پہ مطلع فرما دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جان لیا کہ ان میں سے کون کون سے منافقین ہیں جو اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اندر کفر کو چھپا رہے ہیں۔